صلح حدیبیہ کے موقع پر توجہ کریں، کیا بات آ گئی ہے، بہت نازک بات آ گئی ہے، غور سے سنیں۔ حدیبیہ کے موقع پہ رسول اللہ نے کہا عثمان تم جاؤ، تمہاری عزت کافر بھی کرتے ہیں، جاؤ، تمہارے احسانات ہیں ان لوگوں پر، مکے والوں پر، تم جا کے بات کرو کہ حضور لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنے ہیں، عمرہ کرنے دو۔ عثمان غنی مکہ گئے، مکہ شریف گئے۔ علماء سے پوچھو اگر کوئی احرام میں مکہ جائے تو اس کے لیے سب سے افضل پہلا کام کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے افضل پہلا کام یہ ہے مکہ جانے والوں کے لیے کہ وہ جائے اور سیدھا عمرہ کرے۔ احرام میں گئے عمرے کے لیے تو عمرہ کرے۔ عثمان غنی مکہ گئے حضور کے حکم پر، ادھر صحابہ آپس میں باتیں کرنے لگے، عثمان کتنا خوش نصیب ہے، ہم تو یہیں پڑے ہوئے، وہ مکہ چلے گئے، وہ طواف کر رہے ہوں گے، صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہوں گے، زمزم پی رہے ہوں گے، اور ہم یہاں پڑے ہوئے۔ ادھر عثمان غنی مکے میں کئی دن تک رہے، نہ حرم میں گئے، نہ طواف کیا، نہ کعبے کا دیدار کیا، نہ زمزم پیا، نہ صفا مروہ کی صحیح کی۔ یہ عثمان غنی۔ لوگ صحابہ کی بات کرتے ہیں، یہ صحابہ کا عشق دیکھو، صحابہ کا عشق دیکھو، صحابہ کے نام پہ سیاست کرتے ہو، صحابہ کا عشق دیکھو، یہ صحابہ ہیں۔ اور جیسے احرام میں گئے تھے ویسے ہی احرام میں واپس آئے، عمرہ کیے بغیر واپس آئے۔ پوچھو علماء سے جو مکہ جائے احرام پہن کر اور بغیر عمرہ کے واپس آئے کیا حکم اس کے لیے؟ لیکن سارے حکم آپ کے لیے ہے، عاشقوں کا اپنا مزاج، عاشقوں کا۔ جب عثمان غنی حالت احرام میں واپس آئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان تیرے بھائی لوگ تیرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن۔ عثمان غنی گئے صحابہ سے کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا ہم تو یہ کہہ رہے تھے کیا خوش نصیب ہو، تم مکہ پہنچ گئے، عمرہ کرو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے۔ تو عثمان غنی نے کیا کہا تم نے میرے ساتھ بدگمانی کی؟ ارے کوئی مکہ جائے کعبے کا طواف کرے تو یہ بدگمانی ہے، کوئی زمزم پیے، اگر کوئی ہم سوچیں مولانا صاحب غلام غوث مکہ گئے تو کیا کر رہے ہوں گے بھائی؟ طواف ہی تو کر رہے ہوں گے۔ یہ سوچنا کہ طواف کر رہے ہیں تو یہ کوئی بدگمانی ہے، یہ تو اچھا گمان ہے نا، اچھا۔ لیکن عثمان غنی کا تیور تم نے بدگمانی کی میرے ساتھ، کہا عثمان یہ بدگمانی، کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، بار بار کہا تھا کہ عثمان تم جا کر عمرہ کر لو، طواف کر لو، تمہارے احسانات ہیں ہم پر، لیکن میں نے نہیں کیا۔ کیوں؟ ارے میں کیا جانوں طواف اور عمرہ کو، میرا محبوب مصطفیٰ جان رحمت بغیر عمرہ کے واپس جائے اور میں کعبے کا طواف ان سے پہلے کر لوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ مجھے طواف سے زیادہ آمنہ کے لال کی اتباع محبوب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور آپ کعبے کا کعبہ طواف نہ کرے اور میں کعبے کا طواف کروں، مجھ سے نہیں ہو۔ میں طواف کیے بغیر واپس آئے، میں عمرہ کیے بغیر واپس آئے۔ اب آپ سے پوچھوں غور، جو عشق مصطفیٰ میں توجہ ہے، بول سکتا ہوں، جو عشق مصطفیٰ میں توجہ، عشق مصطفیٰ میں کعبے کا طواف چھوڑ دے۔ بہت نازک بات کر رہا ہوں لیکن بہت اچھے سے سن رہے ہیں، بڑی محبت والے آپ لوگ ہیں۔ جو عشق مصطفیٰ میں کعبے کا طواف، کہ میرا محبوب طواف نہیں کرتا میں کیسے کروں، وہ عشق مصطفیٰ میں طواف چھوڑ دے کعبے کا، اور ہم عشق رسول کا دعویٰ کرنے کے بعد شراب نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ طواف چھوڑ سکتے ہیں محبوب کی خاطر، اور ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے۔ آج ہمارا جوان شراب میں ڈوبا ہے، نشے میں ڈوبا ہے، اور عاشق رسول ہے۔ بھائیو عشق یہ ہے، محبوب حدیبیہ میں بیٹھا ہے، میں کیوں طواف کروں؟ اللہ کا گھر اپنی جگہ ہے، لیکن طواف جب محبوب کرے گا تبھی میں کروں گا، محبوب کے پیچھے کروں، محبوب کے آگے میں طواف نہیں کر سکتا۔ تو بتائیں، حالانکہ طواف محبوب کو بھی محبوب ہے، اسی لیے تو محبوب 400 کلو کا میٹر کا سفر طے کر کے مکہ جا رہا ہے، لیکن طواف محبوب کو محبوب ہے، لیکن محبوب کی خاطر طواف چھوڑ دیا۔ اور یہاں شراب تو محبوب نفرت کر رہے ہیں، فرمایا جو شراب پی رہا ہے محمد اس سے بیزار ہے۔ نشہ کرنے والا قیامت کے دن یا تو سور کی شکل لے کر اٹھے گا یا تو بندر کی شکل لے کر اٹھے گا۔ آج عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کر کے نشہ کیا جا رہا ہے، نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اسلام دشمن طاقتوں کی سازش کو سمجھو۔ دنیا تمہاری صلاحیتوں سے لرزہ برندام ہے، دنیا تمہاری صلاحیتوں سے خوف زدہ ہے۔
دنیا تمہاری صلاحیتوں سے ڈری ہوئی ہے. وہ جانتے ہیں کہ مسلمان جوانوں کو پڑھنے مت دو, ان کو تجارت مت کرنے دو, ان کو آگے مت بڑھنے دو, ان کو اسٹڈی مت کرنے دو, اس لیے کہ جس دن یہ پڑھیں گے ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, جس دن یہ پڑھیں گے ان سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا, جس دن یہ تجارت کریں گے ان سے آگے کوئی تجارت میں نہیں بڑھ سکتا. اس لیے ہمارے جوانوں کو مفلوج کرنے کے لیے, ناکارہ کرنے کے لیے, بے کام کرنے کے لیے آج ہمارے جوانوں کو کہیں شراب کا, کہیں نشے کا, کہیں ایم ڈی کا, کہیں ہیروئن کا عادی بنایا جا رہا ہے. اور ہمارے جوان غلط صحبت کی وجہ سے کوئی شراب کا عادی بن رہا ہے, کوئی نشے کا عادی بن رہا ہے. اے میری قوم کے جوانوں, یہ ہمارے دل کا درد ہے. اے میری قوم کے جوانوں, تم نشے کے لیے نہیں, تم شراب کے لیے نہیں, تم تاج کے پتوں کے لیے نہیں, تم عورتوں کی ناجائز محبتوں میں پھنسنے کے لیے نہیں, تم بہت قیمتی ہو. ایک جوان صرف اپنے ماں باپ کا سرمایہ نہیں ہے, ایک جوان پوری قوم کا سرمایہ ہے. اے میری قوم کے جوانوں, جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے اس قوم کی کو مسک کر دیا جاتا ہے, اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. جس قوم کا جوان نشہ کرے گا اس قوم کی بیٹیوں کی آبرو محفوظ نہ رہے گی. جس قوم کا جوان نشہ کرے گا وہ قوم کبھی ترقی نہ کر سکے گی. جس قوم کا جوان نشہ کرے گا وہ قوم جہالت کی وادیوں میں بھٹکتی رہے گی. جس قوم کا جوان نشہ کرے گا وہ قوم غربت کی چکی میں پستی رہے گی. اس لیے کہ نشہ کرنے والا نہ پڑھ سکتا ہے, نہ کاروبار کر سکتا ہے, نہ کچھ اور کام کر سکتا ہے. وہ تو بے ہوش ہو کر گٹروں کے کنارے پڑا رہے گا, وہ تو بے ہوش ہو کر کے بستروں میں پڑا رہے گا. اے میری قوم کے جوانوں, نہیں, ہم نشے کے لیے نہیں آئے تھے, ہم تو نشے کے خاتمے کے لیے آئے تھے. اور کسی پر توجہ نہیں کرتے, کم سے کم اپنے بچوں سے تو پیار کر لو. جو باپ نشہ کرتا ہے اس کے بچوں کو ہر جگہ جو ہے وہ تانے سننے پڑتے ہیں, اس کا باپ تو نشیڑی ہے, اس کا باپ تو گٹروں کے کنارے نشہ کر کے پڑا رہتا ہے. اسکول میں بچے چڑا رہے ہیں, کسی محفل میں انہیں حقیر نظر سے دیکھا جا رہا ہے, نشہ کرنے والے کی بیوی کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں, پڑھ نہیں پاتے. اور اگر جوان ہو جائیں تو نشہ کرنے والے کے بچوں کو اچھے رشتے نہیں آتے, شریف گھرانے کے رشتے نہیں آتے. کم از کم یہ نہ سوچا ہوتا تو اپنے ماں باپ کا تو سوچتے. ایک ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, ایک باپ جب اپنے بچے کو بڑا کرتا ہے تو اس کے دماغ میں کتنے ارمان منڈلاتے ہیں, کتنے ارمان جنم لیتے ہیں. اللہ اکبر. ماں جھولا جھلاتے ہوئے سوچتی ہے میرا بیٹا بڑا ہوگا تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. باپ سوچتے ہیں میرا بیٹا بڑا ہوگا تو بڑھاپے میں میری مدد کرے گا. ذرا سوچو تو صحیح, جب تم نشے کے دروازے پر خود کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا دو گے تو تمہارے باپ کا تم سہارا بن سکو گے, تمہاری ماں کا سہارا بن سکو گے. آج نشہ کرنے والوں کی مائیں مسجدوں کے دروازوں پہ بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہی ہے. نشہ کرنے والوں کا باپ بڑھاپے میں بھی لوگوں کی نوکری کرتا نظر آ رہا ہے. اے میری قوم کے جوانوں, نشے سے دنیا بھی تباہ ہوتی ہے, نشے سے آخرت بھی تباہ ہوتی ہے. اور پھر اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ نشہ کرنے والا قیامت کے دن اٹھے گا یا تو سور کی شکل لے کے, خنزیر کی شکل لے کر, یا تو بندر کی. اسی پر نہیں بلکہ یہ بھی فرمایا نشہ کرنے والا جب اٹھے گا اس کی آنکھوں سے خون اور پیپ بہ رہا ہوگا, اس کا چہرہ مشک ہوگا, اس کے منہ سے پاخانے کی الٹی ہو رہی ہوگی. وہ پاخانے کی الٹی کرتے کرتے اٹھے گا. چند لمحوں کے نشے کے لیے اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ مت کرو, اپنی دنیا اور آخرت کو برباد مت کرو. میری قوم کے جوانوں, تمہیں پڑھنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے, تمہیں بوجھ بننے کے لیے نہیں, بوجھ اٹھانے کے لیے. نشے سے صحت خراب ہوتی ہے. گٹکا چھوڑ دو, تمباکو چھوڑ دو, سگریٹ چھوڑ دو. سگریٹ بھی مت پیو, اس سے پھیپڑے خراب ہو رہے. ہنسنے کی بات نہیں ہے. اپنے نبی کو دیکھو, اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوری زندگی وہ کھانا نہیں کھایا جس کھانے کو کھانے کے بعد سستی آتی. جو کھانا سست کر دے وہ کھانا بھی حضور نہیں کھاتے تھے. تو جو چیزیں کینسر پیدا کرے کیوں کر رہے. زندگی بہت قیمتی ہے, زندگی بہت قیمتی ہے. جوانی کے نشے میں سگریٹ پینے والوں, اپنے ہاتھوں سے اپنی دولت کو آگ لگا کر کے دھوئے میں اڑا رہے ہو. مرنا نہیں ہے, اللہ کی عدالت میں پہنچنا نہیں ہے.
قرآن کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا، ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا۔ سگریٹ پینے والوں، کیا تمہیں احساس نہیں ہے کہ رسول اللہ کی امت کی غریب عورتیں آج لوجوں میں بک رہی ہے اور تم سگریٹ پی رہے ہو؟ سگنلوں پر مسلمانوں کی بیٹیاں برقع پہن کر کے بھیک مانگ رہی ہے اور تم اپنی دولت کو سگریٹ اور حقے میں اڑا رہے ہو۔ بتاؤ، یہ تمباکو، یہ سگریٹ، یہ گٹکا تمہیں کینسر تک لے جائے گا، چھوٹی عمر میں مر جاؤ گے، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ بد دعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، پیشین گوئی جو ہے وہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ ورنہ تمہیں لمبی عمر دے، ہم سے لمبی عمر دے، عمر نو عطا کرے اللہ تم سب کو، لیکن کر کیا رہے ہو سوچو۔ اللہ نے یہ زندگی پہلی اور آخری مرتبہ دی، اس سے پہلے یہ زندگی کبھی نہیں ملی، اس کے بعد یہ زندگی کبھی نہیں ملے گی۔ سگریٹ کینسر تک پہنچا، پھیپڑے کھا جاتے سگریٹ، نوجوان عورتیں بیوہ ہو گئی سگریٹ کی وجہ سے، حقے کی وجہ سے، یہ تمباکو اور گٹکے کی وجہ سے۔ چھوڑ دیجئے، ہمارے مذہب میں اس کی اجازت، اللہ کے رسول نے کبھی میدے کی روٹی نہیں کھائی، کیوں؟ اس لیے کہ میدہ آدمی کو سست کر، حالانکہ نہ ناجائز ہے نہ حرام ہے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی کچی پیاز اور کچا لہسن نہیں کھایا کیونکہ اس سے منہ میں بدبو آتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے رسول اللہ اگر کھا بھی لیتے تو حضور کے منہ میں کبھی پیاز کا اثر ظاہر نہ ہوتا۔ ارے جس کے لعاب سے کھاری کنویں میٹھے ہو جائیں، جس کے لعاب سے جو ہے وہ کھاری کنووں کے اندر میٹھاس پیدا ہو جائے، اس کے منہ میں پیاز آئے تو پیاز بھی لذیذ ہو جائے۔ لیکن یہ تعلیم امت کے لیے تھا، جو نبی پیاز کی بدبو تمہارے منہ میں نہ دیکھ سکے، وہ نبی تمباکو کی بدبو کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ وہ نبی سگریٹ کی بدبو کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ وہ نبی جو ہے، دیکھو جائز اور ناجائز کی بحث ابھی الگ ہے، میں صرف آپ کو اصلاح معاشرہ کے نظریے کے تحت کہہ رہا ہوں۔ کینسر ہو رہے ہیں، گلے لٹک رہے ہیں، پھیپڑے خراب ہو رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے ذرا غور کیجئے۔ اللہ کے بندو، یہ جان اللہ کی امانت ہے، یہ جان اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس لیے اس جان کی قدر کرو، حفاظت کرو۔ سگریٹ میں جتنا پیسہ خرچ کرتے ہو کئی بیواؤں کا راشن بھر سکتے ہو۔ اللہ اکبر، گٹکا کھا کر، تمباکو کھا کر جتنا تھوک دیتے ہو کئی غریبوں کی مدد کر سکتے ہو۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان غریب ہے، میں نے کہا جتنا دولت اللہ نے تمہیں دی ہے، دولت تجوری کے بھرے ہونے کو ہم نہیں کہتے، دولت تو دل کی خوشادگی کو کہتے۔ جتنا دل خدا نے تمہیں دیا ہے کسی کو نہیں دیا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، خدا کے لیے غور کرو، آج کی اس نشست میں سوچو، غریب نواز کے عرس میں، ان کی محفل میں آنے والوں کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، کس طرف رخ کر رہے ہو؟ خدا کے لیے احساس کرو، غور کرو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اسلام میں کسی قسم کا نشہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر تمہیں نشہ کرنے کا شوق ہی ہے تو چلیے پھر ہم نشے کی طرف آ جائیں۔ ہم کوئی نشہ نہیں کریں گے، ایک نشہ، اسلام میں صرف ایک ہی نشہ جائز ہے۔ توجہ ہے، یہ جملہ سن کے جانا، آدھی بات سن کے مت جانا۔ کیا اسلام میں سارے نشہ منع ہے؟ ایک ہی نشہ جائز ہے، ایک نشہ، اور وہ نشہ کون سا تمہیں پتا ہے؟ ہر نشہ گٹروں کے کنارے بے ہوش ڈال دیتا ہے، یہ وہ نشہ ہے جو گٹروں سے بچا لیتا ہے۔ ہر نشہ بے ہوش کرتا ہے، یہ نشہ ہوش میں لاتا ہے۔ ہر نشہ ذلیل کرتا ہے، یہ نشہ عزت دیتا ہے۔ ہر نشہ گمنام کرتا ہے، یہ نشہ نیکنام کرتا ہے۔ ہر نشہ اللہ اکبر بدنام کرتا ہے، یہ نشہ عزتوں کی بلندی پہ لے جاتا ہے۔ ہاں کسی حبشی کو یہ نشہ ہو جائے تو وہ حبشی کعبے کی چھت پہ نظر آتا ہے، کعبے کی چھت اس کے قدموں میں نظر آتی ہے۔ وہ نشہ کون سا ہے؟ اسے نشہ عشق مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اگر چھپا لو تو چھپانے والا اویس بنتا ہے، اور اگر بتا دو تو بتانے والا بلال بن جاتا ہے۔ اگر نشہ ہی کرنا، عشق مصطفیٰ کا نشہ کرنا، اس لیے کہ دو نشے کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، دو نشے کبھی بھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ جسے عشق مصطفیٰ کا نشہ ہوگا وہ شراب کے نشے کی طرف کبھی نہیں جائے گا۔
وہ جوے کے نشے کی طرف کبھی نہیں جائے گا۔ بات میری دور نکل گئی، عرض کیا کر رہا تھا، قرآن کہتا ہے الذین آمنوا